360 में। व्हाइट हाउस के लिए इंतखाबी रेस पर तबसरा, दोनों बड़ी अमरीकी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन से। और क्या वजह है कि आज तक कोई खातून अमेरिका की सदर ना बन पाई? आपके सवालों के जवाब इस हफ्ते के सिंपली अमेरिका में। जो बाइडेन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की गिनती में आगे, ट्रंप कैंपेन अदालतों में पहुंच गई। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। दो 2016 के इंतखाबात में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ब्लू वॉल को तोड़ा था, उसका 2/3 हिस्सा जो बाइडेन दोबारा तामीर करने में कामयाब हो गए हैं। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया वो 3 रियासतें थीं जो कई इलेक्शन से डेमोक्रेट्स के साथ थीं और उनकी अलामत समझे जाने वाले नीले रंग में रंगी नजर आ रही थी। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में नताइज बुध के रोज जो बाइडेन के हक में सामने आए और यूं उनके खाते में 26 इलेक्टोरल वोट्स का इजाफा हो गया। प्रोग्राम के आगाज तक इलेक्टोरल कॉलेज के 253 वोट्स जो बाइडेन जबकि 213 डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके थे। लेकिन ट्रंप कैंपेन का कहना है कि वो विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा करेगी और साथ ही मुहिम ने कुछ और रियासतों में भी नताइज मुरतब करने का अमल अदालतों में चैलेंज कर दिया है। इसी की तफसीलात के लिए हम चलेंगे हमारी साथी इरम अब्बासी की जानिब जो इस वक्त कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। इरम, पहले तो ये बताइए कि किन रियासतों में ट्रंप कैंपेन अदालत में गई है और उनका क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल सारा, जैसे इन इंतखाबात से पहले इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि मुमकिन हो सकता है कि इंतखाबात की वोटों की गिनती से पहले ही पार्टीज़ जो हैं, ख़ुसूसन रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अदालतों से रजू करे, और हमने बुध को यही होता देखा। 3 अहम रियासतें जिनमें जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ने अदालतों से रजू किया और उनका ये कहना है कि जो डाक के ज़रिए वोट दिए गए, जो एब्सेंटी वोट है, उनकी हैंडलिंग में उनको खदशा है, उस पर उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। और जैसा कि आपने भी बात की, विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन पार्टी का ये कहना था कि वोटों की गिनती जो है वो दोबारा शुरू की जाए। और यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदर ट्रंप को लीड हासिल है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि कल बुध के रोज़ ख़ुद ही सदर ट्रंप ने भी इंदिया दिया कि वो हो सकता है कि वोटों की गिनती के मामले में, प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के नताइज के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करें। और साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि बाज़ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि रिपब्लिकन्स की जानिब से ये कोशिश जो की जा रही है कि जो मेल इन वोट्स हैं, यानी डाक के ज़रिए डाले वाले वोट्स और एब्सेंटी वोट्स की जो काउंटिंग है, उनको किसी ना किसी तरह से रोका जाए। जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि शायद ऐसा क्योंकि रियासतों में क़वानीन मौजूद हैं तो वोटों की गिनती रोकने का जो इस्तदा है वो शायद मुमकिन ना हो पाए। हाल की भी बात करते हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरे भी हुए हैं, ओवरनाइट भी मुजाहरे होते रहे। जनरली पीसफुल थे लेकिन कुछ जगहों पे सूरत हाल ख़राब भी हुई, तो क्या तफसील है? जी बिल्कुल सारा, हमने कल ये देखा कि मल्टीपल सिटीज़ में अमेरिका की जो है वो प्रोटेस्ट हुए, और जैसा कि आपने कहा कि वो मुतअद्दिद जो प्रोटेस्ट थे वो पुरअमन ही रहे। मिशिगन और एरिज़ोना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रो ट्रंप सपोर्टर्स के एक छोटे से ग्रोह ने पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि वोटों की गिनती को रोका जाए। जबकि साथ ही साथ हमने ये देखा कि शहरों में वोटों की गिनती मुकम्मल हो, यानी हर वोट गिना जाए, इस हवाले से भी प्रोटेस्ट किए गए। जैसे कि आपने बात की बदअमनी की, तो न्यूयॉर्क में हुकाम का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने कोशिश की कि ट्रैश कैंस को जलाकर या ऑफिसर्स के साथ जिसे कहते हैं झगड़ा कर इंतशार फैलाया जाए। इस सिलसिले में न्यूयॉर्क में उन्होंने 1 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में भी लिया है। जबकि बाज़ इंसानी हकूक़ के ग्रोहों का कहना है कि प्रोटेस्ट जो थे वो न्यूयॉर्क में खासे पुरअमन थे। अगर हम पोर्टलैंड की बात करें तो वहाँ पर नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया क्योंकि उनका ये मानना था कि वहाँ पर जो है सूरत हाल हाथ से निकल रही है, और वहाँ पर भी कुछ लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया। और इन प्रोटेस्ट की एक अहम बात ये भी थी कि जहाँ पर बेशतर का ये कहना था कि हर वोट की गिनती की जाए ताकि सदारती इंतखाबात में हर किसी का वोट गिना जाए। साथ ही साथ रेशल इनजस्टिस यानी नस्ली तासुब जो है उसको भी दोबारा हाईलाइट किया गया, जो कि हमने अमेरिका में पिछले साल देखा कि एक अहम इशू रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो ट्रंप सपोर्टर्स ने भी वोटों की गिनती के रोकने के हवाले से प्रोटेस्ट किए। इसके अलावा प्रोटेस्ट हमने शिकागो में देखे, लॉस एंजलिस में देखे, सिएटल में हुए, ह्यूस्टन में हुए और पिट्सबर्ग के अलावा कुछ और दीगर शहरों में भी प्रोटेस्ट हुए। तो कई बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सूरत हाल फ्लूइड है। इरम अब्बासी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया।
मिशिगन की मजीद कुछ बात करते हैं क्योंकि बैटल ग्राउंड स्टेट है और 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं इसके। रियासत में कांटे का मुकाबला क्यों रहा, इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे आफ्ताब बोरका की जानिब, जो इस वक्त अपने स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, ये बताइए कि मिशिगन के वोटर्स की तरजीहात क्या हैं, क्योंकि इतने नेशनल स्केल पे, बल्कि अब तो इंटरनेशनल स्केल पे रियासत का बार बार नाम आया। 2016 से 20 के दरमियान क्या बदला कि एक मरतबा तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया और फिर अब इस वक्त जो बाइडन के हक में ये स्टेट कॉल की गई है? जी ज़ारा, बिल्कुल मिशिगन जो है काफ़ी अरसे से स्पॉटलाइट में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ऑब्वियसली 2016 से ये कहानी, रीसेंट कहानी शुरू होती है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सरप्राइज के तहत हिलरी क्लिंटन को यहाँ से हराकर, जो कि एक मजबूत रियासत समझी जाती थी डेमोक्रेट्स के लिए, वो जीते। और इस बार जो अर्ली पोल्स आ रहे थे इलेक्शन से पहले, मेजॉरिटी पोल्स में तकरीबन 8% से लेकर 3% तक जो बाइडन की बर्तरी समझी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन नाइट पर जब लोग उस पर नजर रख रहे थे रिजल्ट्स पे, तो काफी क्लोज मार्जिन मिशिगन का लग रहा था, और बज़ाहिर लोगों को वही 4 साल पहले पुरानी यादें वापस आ रही थी कि शायद इस बार भी सदर ट्रंप जो है वो इस रियासत को ले जाएंगे, स्पेशली जबकि उनका और यहाँ की गवर्नर ग्रेचन विटमर, जो कि डेमोक्रेट हैं, काफी अरसे से बैक एंड फोर्थ एक टग ऑफ वॉर चलता रहा है ट्विटर पे भी। और ग्रेचन विटमर बाय द वे वो उन खवातीन में से एक हैं जिनको जो बाइडन अपनी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी तस्वुर कर रहे थे, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे स्टेक्स काफी आए थे, और सदर ट्रंप ने उनको वक्तन फवक्तन अपने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था, और ग्रेचन विटमर ने भी उनके साथ काफी एक कम्बैटिव स्टैंड एक लिया था। तो काफी अरसे से वो इस लाइमलाइट में थी, और इसी वजह से लोगों में जज्बा काफी पाया जाता था यहाँ पे। जो स्टेट की पॉलिटिक्स थी और जो नेशनल पॉलिटिक्स थी, उसके दरमियान भी जो तसादुम हमें नजर आ रहा था, वो दैट प्लेड आउट। ये बताइए कि मुख्तलिफ रियासतों के ज़ाहिर हालात मुख्तलिफ हैं, मिशिगन की अगर हम बात करते हैं तो कौन से की इश्यूज हैं जिन पे वोटर्स ने इस मरतबा, जिनको बुनियाद बना के अपना वोट डाला? सबसे बड़ा इशू सारा तो यहाँ का, जब से ग्रेचन विटमर यहाँ पर आई हैं पिछली अपनी जो उन्होंने 2 साल पहले टर्म शुरू की थी, उसमें यहाँ ओवरऑल जो जॉब्स मार्केट है, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 बड़े यहाँ के मसले हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो यहाँ की इकोनॉमी है, जो बहुत बड़ा पार्ट समझा जाता है, वो ऑटो इंडस्ट्री का है। जितनी भी बड़ी कार कंपनीज हैं, जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राइसलर वगैरह, वो यहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद है जो पिछले सालों में यहाँ पे अफेक्ट हुई है, स्पेशली स्टील्स की जॉब्स हैं। और अब स्पेशली इस कोविड के सिलसिले में जो लॉकडाउन हुए हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी जॉब्स के जाने का खतरा है। तो हमेशा इकोनॉमी के हवाले से यहाँ बहुत बड़ी डिबेट होती है। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रेचन विटमर के जीतने का सबसे बड़ा सबब जो लोग यहाँ पर समझे जाते हैं, वो यहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें हैं, उस पर काफ़ी अरसे से लोगों का ये ख्याल था कि तवज्जो नहीं दी जा रही, और कोई ऐसे लीडर्स चाहिए, पॉलिसी मेकर चाहिए जो इसको प्रायोरिटी बना सके। और डिट्रॉइट और उसके आसपास के इलाके, खास तौर पे डिट्रॉइट, एक अरसे से माली तौर पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आफ्ताब बोरका हमारे साथ थे, और इनके दिलचस्प वीलॉग्स आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आफ्ताब, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्स। थैंक यू। 2020 के सदारती इंतखाबात ने अमरीकी जमहूरियत की पेचीदगियों को नुमाया कर दिया है। तो इन्हीं को समझने की एक कोशिश है सिंपली अमेरिका, हमारा नया सिलसिला जिसमें सवाल होते हैं आपके और जवाब हमारे माहिरीन के। तो आज देखते हैं कि सादिया ज़ेब रांझा किन सवालों के जवाब ढूंढ के लाई हैं। सिंपली अमेरिका यानी अमेरिका आसान अल्फाज में की नई एपिसोड के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अमेरिका में 3 नवंबर को वोटिंग का हंगामा तो खत्म हुआ, लेकिन ऐसे कई सवालात हैं जो अमेरिकी वोटर्स के साथ हमारे नाज़रीन यानी आपके जहनों में भी मौजूद हैं। यानी अमेरिकी सियासत में ख़वातीन की शमूलियत के मौजू पर सवालात फरिया अमीन जानना चाहती हैं, बल्कि वो क्या पूछना चाहती हैं उन्हीं से सुनते हैं। कि अमेरिका में डेमोक्रेसी जो है वो दहाइयों से मौजूद है, राइज है और फ्लरिश कर रही है। इसके बावजूद आज तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि कोई खातून जो है वो सदर के ओहदे के लिए मुंतखब हो जाए। फरिया अमीन के सवाल का जवाब हमने पूछा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर मौली से। Well, there's no question that there are gender barriers for women in US politics. इसमें कोई दूसरा सवाल नहीं कि अमरीकी सियासत में सिनफी इम्तियाज बरता जाता है और ख़ास तौर पर सदर के ओहदे के लिए। आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन समेत माजी में वेल क्वालिफाइड ख़वातीन कुर्सी सदारत के लिए सामने आईं और अब कामला हैरिस नायब सदर के ओहदे के लिए सामने आई हैं।
لیکن یہاں صنفی معیار ہیں۔ آپ کو ایسا لیڈر چاہیے جو مضبوط شخصیت کا مالک ہو اور متاثر کن صلاحیتیں رکھتا ہو۔ لیکن بطور ملک ہم ایسی خواتین رہنما بھی نہیں چاہتے جو روب اور دبدبے والی ہوں، اور ہلری کی ناکامی کی یہی وجہ نظر آتی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں صدر کا انتخاب براہ راست ووٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ صدر کا انتخاب الیکٹرل کالج کرتا ہے۔ جب بھی ووٹرز اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی متعلقہ ریاست میں الیکٹرل کالج یا پارٹی نمائندوں کو چنتے ہیں، اور جس امیدوار کو زیادہ الیکٹرز ملتے ہیں وہی کامیاب ٹھہرتا ہے۔ یعنی الیکٹرز کی کل تعداد 538 میں سے کم 270 ووٹ حاصل کرنے والا صدر بن جاتا ہے۔ ویسے تو الیکشنز ہو چکے ہیں، لیکن اگر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 269 الیکٹورل ووٹس مل جاتے تو پھر کیا نتائج ہوتے؟ پروفیسر مولی سے ثانیہ ممتاز بھی یہی جاننا چاہتی ہیں کہ اگر الیکٹرز کی تعداد برابر ہو جائے تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے۔ Well, that hasn't happened in over 150 years. گزشتہ 150 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنی طرز کی یہ پہلی مثال ہوگی۔ اگر الیکٹورل کالج ووٹرز کی تعداد برابر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں فیصلہ کانگریس کرے گی، جس میں نئے منتخب ہونے والے اراکین بھی شامل ہوں گے۔ اس عمل میں ایوان نمائندگان میں ہر پارٹی کے نمائندوں کی اکثریت کی بنیاد پر ہر ریاست کو ایک ووٹ دیا جائے گا۔ تاہم جب اس الیکشن کے نتائج آئیں گے تو تبھی صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن الیکٹورل کالج میں اگر ٹائی ہو گیا تو یہ تمام دنیا کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی۔ یہ تھا آج کا سمپلی امریکہ۔ اگلی ایپیسوڈ میں کیا سوال پوچھے جائیں گے، اس کے لیے تیار رہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ہماری ٹیم آپ تک بھی پہنچ جائے۔ Alright، اب اس وقت امریکہ میں انتخابی سیاست جس موڑ پہ کھڑی ہے وہ امریکی جمہوریت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں نہ اس کا جواب کچھ ایسی شخصیات سے لیا جائے جو خود امریکہ میں سیاست کا تجربہ رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ کی پہلی مسلمان خاتون میئر ڈاکٹر صدف جعفر، جو ریاست نیو جرسی کے علاقے مونٹگومری ٹاؤن شپ میں اس عہدے پہ گزشتہ سال منتخب ہوئیں، اور ریاست ٹیکسس کے شہر پیرس کے 3 بار منتخب ہونے والے سابق میئر ڈاکٹر ارجمن ہاشمی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، ویلکم ٹو ویو 360۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ دونوں نے الیکشن لڑے ہیں، اس وقت جو امریکہ کی سیاست میں ہو رہا ہے، ایک طرف گنتی چل رہی ہے اور دوسری طرف عدالتوں میں اس صورتحال کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو جو پورا جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یہ آپ کے لیے فکر کا باعث ہے یا نہیں؟ صدف، پہلے آپ اگر اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے۔ ہم نے ایسے الیکشن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، خاص طور سے جو پریزیڈنٹ اپنے خود ملک کے الیکشنز پر شک ڈالیں کہ ووٹس خراب ہوں گے، یہاں کرپشن ہے، ووٹ بائی میل ایک فراڈ میتھڈ ہے۔ تو الیکشن سے پہلے ہی کافی اسٹریس میں سب ووٹرز ہیں، اور ایز اے میئر میں نے اپنے شہر میں کافی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ ووٹ بائی میل بالکل لیجٹمیٹ ووٹ کا پروسیس ہے، اور ہر ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اٹس بین ڈیفیکلٹ۔ یہاں پہ میں ہمارے ویورز کو بتاتی چلوں کہ صدف جعفر ڈیموکریٹ ہیں اور ڈاکٹر ارجمن ہاشمی ریپبلکن ہیں۔ ڈاکٹر ہاشمی، اگر اسی سوال کا جواب میں آپ سے بھی لینا چاہوں گی کہ جو صورتحال بن رہی ہے، کیا آپ اس کے بارے میں فکر مند ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل فکر مند نہیں ہوں۔ I think the process in America is very, very clearly demarcated. It is a legal process. بڑی اچھی طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے، اور امریکہ میں یہ کانٹیسٹ کو چیلنج کرنے کے رائٹس موجود ہیں، چاہے آپ وہ کورٹ میں جا کے چیلنج کریں یا ریکاؤنٹ کریں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ کل جیسے وسکانسن کے گورنر نے کہا کہ the likelihood that the number of votes will change in spite of a recount is very slim. 10-20 ہزار ووٹ کا ڈفرنٹ ہو تو ہوتا ہے چینج، لیکن نہیں۔ لیکن مجھے پریشانی نہیں ہے اس لیے اچھا، آپ کی آواز تھوڑی سی اینڈ میں کٹ گئی، اس لیے میں آپ کا پورا جواب جو ہے آخر تک تو نہیں سن پائی، لیکن میں آپ کی بات سمجھ گئی کہ آپ فکر مند نہیں ہیں، کیونکہ جو رولز ان پلیس ہیں ان کو استعمال کرنے کا آپ نے کہا کہ حق ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ٹرمپ کیمپین عدالتوں میں جاری ہے اور جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ آخری ووٹ کی گنتی تک بات ختم نہیں ہوگی، تو ڈاکٹر ہاشمی، جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان سے امریکہ سے باہر بیٹھ کے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے سیاسی اور جمہوری نظام کی حالت کے بارے میں انہیں کیا نتیجہ نکالنا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے سوال اس وقت پاکستانی میڈیا میں پوچھے جا رہے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ کے بارے میں خاصے شکوک و شبہات کا اور جمہوریت کی خاص طور پہ صورتحال کے بارے میں خاصی پریشانی کا وہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میرے خیال سے پاکستانیوں کو کسی صورت سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ساری چیزیں بائی دا لا چلتی ہیں،
اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اٹ از اسٹل ود ان دا پیرامیٹرز. یہ نہیں ہوگا چاہے پریزیڈنٹ میں ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں, یہ کسی ایک آدمی کے یا پریزیڈنٹ کے کہنے سے ووٹنگ کو نہ روکا جاتا ہے نہ ووٹس کے کاؤنٹ کو روکا جاتا ہے. تو کوئی بھی چاہے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو, وہ کچھ بھی کہتے رہیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. جو ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں وہ ووٹس بالکل کاؤنٹ کیے جائیں گے. ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ مختلف ووٹوں پہ, اور اس کی لیگل طریقے ہیں اعتراض کرنے کے which will be followed. لیکن دنیا بھر میں یہ ہر ایک کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ امریکن ڈیموکریٹک سسٹم is essentially flawless, اور جو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں, جن لوگوں کے ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور ان کی رائے سنی جائے گی. ڈاکٹر ہاشمی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ فلالیس ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن نتائج آنے سے پہلے ہی ووٹوں کی گنتی کے دوران ہی جب امریکہ کے صدر یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ گنتی رک جانی چاہیے, یہ فراڈ ہو رہا ہے, انہوں نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا, ان کی کیمپین عدالتوں میں اس وقت چیلنج کر رہی ہے, تو جب صدر کی طرف سے ایسا بیان آتا ہے تو کیا ڈیموکریسی کے بارے میں اس سے امپریشن بنتا ہے؟ صدر کی طرف سے اگر ایسا بیان آتا ہے تو یہ ڈیموکریسی کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ صرف اس کی اپنی پرابلم ہے کہ ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے, یہ کوئی جو آدمی الیکشن میں کھڑا ہوا ہے یہ اس کی چوائس تھوڑی ہے کہ ووٹ روکے جائیں یا کاؤنٹ روکا جائے یا نہیں. تو میں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات سے نہ صرف میں متفق نہیں ہوں, بلکہ there are plenty of people including our Senate majority leader who has said کہ that is a wrong thing to say, and کسی بھی غلط بات کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا. تو چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں یا وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کہیں, ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. The democratic system is intact and it will work, and the person who has the more votes will win the election and be in the White House. صدف, آپ نفی میں سر ہلا رہی ہیں, آپ ڈس ایگری مجھے لگتا ہے کہ کرتی ہیں, تو میں آپ کی رائے بھی یہاں پہ جاننا چاہوں گی, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ صرف ایک آدمی نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ کوئی کسی کو آپ سڑک پہ ان کو رائے پوچھیں کہ الیکشنز فیئر ہیں یا نہیں ہیں. وہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے کافی جذباتی فالوورز بھی ہیں. اور ابھی میرے خیال میں ایریزونا میں ایک ووٹنگ سینٹر کو ووٹس گنتے ہوئے ان کو روکا گیا ہے کیونکہ ان کے سپورٹرز وہاں آ کے کافی کنٹروورسی, اور جو لوگ ووٹ گن رہے ہیں ان کے گاڑیوں کے پاس کھڑے رہے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ, آئی مین ان کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے فالوورز بھی بہت ہی ایموشنل ہیں اور اٹس ناٹ سیف. اسی وجہ سے یہاں پر بہت پریشانی ہے. اور کبھی بھی میری زندگی میں میرے پیرنٹس میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہے کہ امریکہ میں وائلنس کی خطرہ ہے. اور اچھا صدف, آپ سے ہی پہلے میں یہ سوال کروں گی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان, دونوں پارٹیز کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اختلاف ہے, ڈس ایگریمنٹس ہیں, اور اوور دا ایئرز وہ بڑھے بھی ہیں. تو ووٹرز کے درمیان بھی اس کی وجہ سے دوریاں بڑھی ہیں. کیا وجہ آپ کو اس کی نظر آتی ہے, کیوں دونوں پارٹیز اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اوور دا ایئرز ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کامن گراؤنڈ بڑھتی؟ میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو پاپولیشن یو ایس میں ہے وہ لیفٹ کی طرح جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہو, وہ چاہتے ہیں کہ منیمم ویج ہو, وومنز رائٹس, ریشل جسٹس, یہ سب چیزیں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن جو مائنورٹی لوگ ہیں, جو امیر ہیں, بلینئرز, ملینئرز, وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے ٹیکسز لو رہے ہیں اور ان کو کوئی سوشل سیکورٹی نہیں پڑے. ہم سوشل سیکورٹی کو ختم کر دیں, ہم پبلک اسکولنگ کو ڈسمینٹل کر دیں. اور جو لوگوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں جیسے کہ یہاں کے ایجوکیشن سیکرٹری, وہ پرائیویٹ اسکولز خود شی اونز دیم, تو وہ نہیں چاہتی ہیں کہ پبلک اسکولز کو سپورٹ کریں. تو دیٹس دا پرابلم. تو آپ فیل کرتی ہیں کہ جو الیکٹوریٹ ہے وہ زیادہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہاشمی, آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ ریپبلکن پارٹی کے پلیٹ فارم سے میئر منتخب ہو چکے ہیں, 3 بار منتخب ہو چکے ہیں, اور آپ ٹیکسس میں رہتے ہیں جو روایتی طور پہ ایک ریپبلکن ریاست ہے. اور اس مرتبہ خاص طور پہ الیکشن سے پہلے ایک جو سرپرائزنگ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جو اوپینین پولز تھے اس میں جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت قریب آ گئے تھے اس ریاست میں, اور بعض پولسٹرز نے تو اس کو ٹاس اپ قرار دے دیا تھا کہ یہ کسی کے بھی حصے میں جا سکتی ہے. تو آپ ووٹرز میں کیا شفٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا بہت شفٹ ضرور ہے, لیکن ٹیکسس از اسٹل ریڈ. یہ جن لوگوں کی قیاس آرائیاں تھیں کہ یہ بالکل ٹرن بلو ہو جائے گا, یہ غلط تھیں.
اور دوسری جہاں تک صدف یہ کہہ رہی ہیں کہ مائنورٹی جو ہے وہ ٹرمپ کی سپورٹرز ہے, she is forgetting the fact that there are about 70 million people on each side who voted. 70 million people who voted for President Trump. Not all of them are multi-millionaires and billionaires. تو یہ کہنا کہ یہ مائنورٹی ہے, ہو سکتا ہے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کو ٹوٹل نمبر آف ووٹ زیادہ ملے, لیکن ڈونٹ forget the fact that there are about 70 million people who have voted for President Trump too. And the thing about it is کہ یہ کہنا کہ وہ سارے مائنورٹی ہیں یا سارے وہ اسکول سسٹم بند کرانا چاہتے ہیں یا پولیس کو ڈسبینڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط بات ہے بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 70 ملین لوگوں نے ووٹ کیا, اب ہم الیکشن سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ریکارڈ تعداد میں میل ان بیلٹس آئے, اور یہ جو الیکشن ہے ان کی بہرحال ٹرن آؤٹ کافی تاریخی ثابت ہو سکتی ہے. اگر اس سٹیج پہ یا آگے آنے والے دنوں میں ووٹوں کی گنتی کسی وجہ سے روکی جاتی ہے, یا ووٹ کی جو گنتی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز مختلف ریاستوں میں ہیں وہ چیلنج چونکہ ہوئے ہیں, اگر ان میں اس سٹیج پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو ووٹرز کا ڈیموکریسی میں جو بھروسہ ہے وہ کیسے متاثر ہوگا؟ ڈاکٹر صدف جعفر, اگر آپ پہلے اس پہ کامنٹ دیتے ہیں. آئی تھنک کہ جو یہاں کے کانفیڈنس پاپولیشن میں ڈیموکریسی میں جو ہے وہ it's getting weaker, کیونکہ ہمارے خود پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھے تیسری ٹرم چاہیے, اور شاید مجھے اپنے اپوننٹس کو جیل میں ڈالنا چاہیے, اور تو it does undermine the faith in democracy. اور جو ہم لوکل لیول پہ ہیں, اسٹیٹ لیول پہ ہیں, ہم پاپولیشن کو کمفرٹ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہوگا, ہم سب پوائنٹس گنے جائیں گے, لیکن it's not healthy. میں آئی ڈونٹ اگری کہ یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ شاید کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایک سول وار لڑ چکے ہیں اس ملک میں, اور اٹس ناٹ دیٹ یہاں کوئی پرابلمز نہیں ہے. دیر از اے لاٹ آف ایشوز, اور جہاں یہاں کا سسٹم ہے وہ خود آئی مین پیپل میڈ اٹ, تو اس کو ہم ڈسمینٹل بھی کر سکتے ہیں. لوگوں نے ہی وہ سسٹم بنایا, لوگ ہی اس سسٹم کو ختم بھی کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر ہاشمی, اگر اسی سوال کا آپ مجھے بریفلی جواب دے دیں, کیونکہ اس کے بعد میں ایک سوال آپ دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے تجربے کی بنیاد پہ, تو آپ ووٹرز کا جو کانفیڈنس ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے ووٹوں کی گنتی کے ہی عمل کو لے کے؟ آنے والے دنوں میں پہلے تو کوئی تبدیلی آئے گی نہیں. اگر آئی تو اٹ وڈ بی ویری ڈسہارٹنگ ویدر یو ریپبلکن اور ویدر ڈیموکریٹ. اگر ووٹنگ کو روکا جائے یا کسی کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے جائے تو یہ دس وڈ بی ویری رانگ, بٹ دس ول ناٹ ہیپن. دا سسٹم از ٹو گڈ اینڈ اٹ ول ناٹ, دا سسٹم ول ورک. ٹھیک ہے, اب ایک ایک لائن میں آپ دونوں مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس سوال کا جواب دیں. آپ دونوں سیاستدان ہیں اور رہ چکے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں امریکہ کے, اس میں لیڈرز کو, دونوں جانب کے لیڈرز کو کیا کرنا ہوگا کہ ملک متحد رہے اور حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہ ہوں؟ ڈاکٹر جعفر آپ پہلے بتائیے اینڈ ویری بریفلی. It has to be unity کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہم سب ساتھ آئیں, وائرس کو ہم ڈیفیٹ کریں, اور یہی جو بائیڈن کا میسج ہے. لیکن ٹرمپ کا میسج ہے کہ شہر سب جل رہے ہیں اور وی ڈونٹ کیئر, اور ہم صرف سبربس کے بارے میں کیئر کرتے ہیں, اور رورل ایریاز, اور جنرلی وائٹ امریکنز کے بارے میں, اور جو امیگرینٹس ہیں وہ سانپ ہیں اور مائنورٹیز ہیں وہ صرف. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے دونوں کا موقف تو بتایا. اگر آپ کو یہ رول دیا جائے اس وقت تو آپ کیا پیغام دیں گی لوگوں کو کہ اگر آپ لیڈر ہوتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ؟ ڈیفینیٹلی کہ ہم سب ایک ملک ہیں, ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں, ایک ملک ہے, ایک فیملی کی طرح. کیونکہ میں ڈاکٹر ہاشمی کو بھی یہی سوال کا جواب دینے کا چانس دینا چاہتی ہوں. ڈاکٹر ہاشمی, I'm sorry, we just have 15 seconds. What would be your advice? Reconciliatory attitude by both Vice President Biden and President Trump, and if President Trump loses, he should accept the defeat gracefully. ٹھیک ہے, دونوں کو ہی مصالحتی رویہ اپنانا چاہیے اور نتائج کو قبول کرنا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. یہاں پہ آج کے ویو 360 کا وقت ختم ہوتا ہے. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/view اردو کے پیج پہ. سارے زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.